السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، امام نووی رحمہ اللہ نے تقویٰ کے بیان میں دوسری حدیث جو ذکر کی ہے اس کا بڑا اہم موضوع ہے تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ بننے والی دو خطرناک چیزیں کیا ہیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ آدمی متقی بننا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے لیے بہت ساری پلاننگ کرتا ہے، لیکن فیل ہو جاتی پلاننگ۔ وہ دو چیزیں سمجھنی ضروری ہیں جو تقویٰ کے راستے پر انسان کو جمنے نہیں دیتی ہیں۔ انسان آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو آج کے درس کا موضوع ہے تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ بننے والی دو خطرناک چیزیں کیا ہیں۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی شیریں اور بڑی سرسبز و شاداب ہے، دلوں کو بھانے والی، دلوں کو کھینچنے والی اور دلوں کو لبھانے والی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا میں ایک کے بعد دیگرے جانشین بناتا ہے کہ باپ آتا ہے اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر پوتے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ لگا ہوا ہے۔ آج ہم ہیں، کل دوسرا رہے گا، پرسوں تیسرا رہے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے، اور اس کے بعد تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ بہت سارے خاندان پہلے بہت اچھے تھے لیکن ان کی اولاد میں وہ دین نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ کل کوئی دوسرا تھا، آج تم ہو، کل کوئی اور رہے گا، تم چلے جاؤ گے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو دو خطرناک چیزیں یاد رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں کے فتنوں سے بچائے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا کے فتنے سے بچو، یعنی مال کا فتنہ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورت کے فتنے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو تقویٰ کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے۔ آدمی چلتا ہے پھر پھنس جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ایک مال کی بہت زیادہ محبت اور عورتوں کا فتنہ۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ ہوا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ ارے دنیا کا پہلا قتل ہی عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا تھا؟ وہی عورت ہی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے۔ تو اگر الفاظ تھوڑا سا چینج کر دیے جائیں کہ دنیا کے اندر انسان کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، تقویٰ کی راہ سے ہٹانے والی دو خطرناک چیزیں، ایک مال، دوسرا جمال، مال اور عورت، تو یہ دو چیزیں بہت بڑا فتنہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں بھی جو پہلا فتنہ ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ اس حدیث سے چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری کی 5096 نمبر کی روایت ہے۔ راوی حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ میرے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ اور جو آیت کریمہ ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں مختلف شہوتیں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کس شہوت کا ذکر ہے؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ دنیا سے بے پناہ محبت اور تقویٰ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ بہت زیادہ دنیا سے محبت کرو گے، آخرت کو فراموش کر دو گے تو آخرت بگڑ جائے گی، تقویٰ آپ کے اندر نہیں رہ پائے گا۔ جو شخص آخرت چاہتا ہے اسے دنیا سے تعلق کم کرنا پڑے گا۔ بہت زیادہ دنیا کو آگے بڑھائے گا، آخرت کو پیچھے چھوڑ دے گا تو تقویٰ اس کے اندر نہیں رہ جائے گا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت یہ ہمیشہ باقی رہنے والی سب سے بہتر چیز ہے۔ فجر کی نماز کے لیے لوگ نہیں اٹھتے، کاروبار کے لیے اٹھ جاتے ہیں، بہت ساری دنیاوی کام کے لیے، تندرستی کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ صبح میں واکنگ کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے،
تو آپ اندازہ لگائیے، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے مشاہدات ہیں کہ دنیا کے لیے انسان بہت جلدی بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن آخرت کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے۔ گھر وہی ہے، محلہ وہی ہے، مدرسہ وہی ہے، ادارہ وہی ہے، لیکن الگ الگ لوگوں کے دور میں الگ الگ جو ہے حالات ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی امانت داری سے کام کرتا ہے، کوئی آدمی اس کے اندر جو ہے امانت داری سے کام نہیں کرتا۔ تیسری بات، دنیا آزمائش اور امتحان کا گھر ہے، یہ دار البقا نہیں ہے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا، جو بھی آیا دنیا سے جانا ہے۔ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، بلکہ سرائے ہے اور آدمی مسافر ہے۔ بس ہر انسان کو اسے اپنے جائے قرار جنت تک پہنچنے کے لیے زیادہ راہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک ہوٹل کی طرح ہے، ایک سرائے کی طرح دنیا ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ تو ہم مسافر ہیں، تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے زیادہ راہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخرت کا زیادہ راہ سب سے بہتر کیا ہے؟ وخیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زیادہ راہ آخرت کے لیے کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی 2 بڑی چیزیں جو انسان کے لیے فتنہ بنتی ہے، میں نے ذکر کیا، ایک مال اور دنیا۔ دنیا اور مال دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور دوسرا عورتیں۔ اس لیے مال سے بہت زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر۔ اگر حلال و حرام کی تمیز آدمی کر کے مال کماتا ہے زیادہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے، آدمی حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے میں خرچ کرے۔ آج کتنے لوگ پریشان حال ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، دینے والے کا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو دینے والا بنائے، ہمیں محتاج نہ بنائے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ہم خود دینے والے بنیں گے تو خوش بھی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشحال بنائے۔ اسی طرح سے دوسرا فتنہ ہے غیر محرم خواتین سے میل جول اور ان کی طرف دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ غیر محرم خواتین جو عورتوں کا فتنہ ہے، اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو غیر محرم عورتوں سے دور رہنا، ان کو دیکھنے سے بچنا، اور اسی طرح سے اپنی بیوی بچوں میں بھی اتنا زیادہ مشغول نہیں ہو جانا کہ آخرت غافل ہو جائے۔ یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ بہت سارے لوگ بیوی بچوں میں بھی اتنے مگن ہو جاتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، عبادت کی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ راضی رہیں، کسی طرح ان کو جو ہے کہ تکلیف نہ ہو، ناراض نہ ہو ہم سے۔ تو بیوی بچوں میں بھی آدمی رہے تو آخرت کا خیال اس کو رہنا چاہیے، آخرت فراموش نہیں ہونی چاہیے۔ آخری بات ہے کہ گزشتہ امتوں کے واقعات اور حالات کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو چوکنا رہنا چاہیے۔ اور علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں کہ عورتوں کا جو فتنہ ہوتا ہے، ان فتنوں میں 2 فتنے بڑے خطرناک ہیں۔ عورتوں کی فتنوں میں 2 فتنے، ایک ہی یہ قطع رحمی اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے پر ابھارتی ہیں۔ اس کا حق مار دو، اس کا حق مار دو، اس کا دے دو، اس کا اس کو دے دو، یعنی وہ اپنے لائن پہ رہنا نہیں چاہتی۔ 2 چیزیں ذکر کی علماء نے کہ عورتیں فتنہ میں کیسے ڈالتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ قطع رحمی، رشتہ داریوں کو توڑنے کا حکم دیتی ہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو ایسا کرو، اس کو ایسا کرو، اور دوسرا گناہ کا حکم دیتی ہیں۔ اور ان دونوں میں رشتہ داری توڑنے کا جو مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ جہاں رشتہ داری آپ نے توڑی وہیں سے ساری رحمتیں آپ سے روٹ جائیں گی، ساری برکتیں روٹ جائیں گی، زندگی کا سکون غارت ہو جائے گا۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی عسرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے اور اس کی عمر میں برکت دے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہماری ماں اور ہمارے باپ، اور اگر ان کو عورت توڑنے کا حکم دیتی ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی ذمہ داری اللہ تو نے دی ہے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تقوی نصیب فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔